اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے, کامیابی تو وہ دیتا ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارا جو بیسکلی آپ نے یہ کہا کہ وہ جو راستہ ہے پاکستان کو, اس راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا. ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ راستہ جو کہ قائد اعظم جس کی بات کرتے تھے, جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے, وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جلدی 15-20 سال کے بعد ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس چلا گیا. ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے, کیونکہ ان کے اندر سیلف ورتھ کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے. لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈپینڈنسی سنڈرم پہ لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں, جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں, یعنی ہم اچھے غلام بن جائیں. میں جب پہلی دفعہ, میں صرف آپ کو یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ, تو میرے سینئر پلیئرز جو تھے, میں تو 18 سال کا تھا, میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا, تو میرے سینئر پلیئرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. یعنی وہ اتنا ایک کمپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیت ہی نہیں سکتے. یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ. کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹسٹ پروڈیوس کرتے, کیوں نہیں ہم اپنی چیزیں ایجاد کرتے, کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس بناتے. جس طرح یہ مائکروسافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے, یہ ان کی میں ورتھ دیکھ رہا ہوں, ہمارا سارا بجٹ سال کا 40-50 ارب ڈالر ہوگا, 60 ارب ڈالر ہوگا. اس کی ایک کمپنی کی ورتھ 2000 ارب ڈالر ہے. کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انوویشن اس طرف نکل گئے ہیں, اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی, ہم کاپیز بن گئے ہیں, ہم کاپی کرتے ہیں. تو یہ جو خواب تھی آپ نے ڈاکٹر صاحب, مجھے بہت پہلے میں ابھی ہمیں گورنمنٹ نہیں ملی تھی کے پی میں, تب سے آپ وہ بات کرتے تھے کہ یہاں ہمیں سیٹ اپ کرنی ہے جوائنٹ کولیبریشن سے باہر 8 یا 9 یونیورسٹیز کوالٹی کی. مجھے یاد ہے یہ بھی آپ کہتے تھے, اور آپ نے پھر ٹھیک کہا کہ پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی اور پھر وہ کہتے ہیں دا ریسٹ از ہسٹری. تو اب ہے ٹائم کہ ہم اسی راستے پہ جائیں جس راستے پہ پاکستان کو آتے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا جب ہمارا ملک بنا. اور بدقسمتی سے ہمارے جو قائد اعظم تھے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے, کیونکہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے جو ان کی سوچ تھی انہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگا دینا تھا. وہ راستہ ہے اب کہ پاکستان اب اپنا راستہ بنائے, ہم اپنے ذہنوں کو آزاد کریں کہ ہم کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے, ہم ایجاد کرنا چاہتے ہیں, ہم نیا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اپنا راستہ. اور وہ آئے گا سائنس اور ٹیکنالوجی سے, نالج اکانومی سے, وہ تعلیم سے آئے گا. ہماری دو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. ایک کہ ہمارا دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے, ایک ینگ آبادی ہے. دوسرا ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے او لیولز اور اے لیولز میں بچوں کی پرفارمنس, تو اس دنیا میں کمپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستانی امریکن پاپولیشن ہے وہ ٹاپ 3-4 ایکیڈیمکلی جو ٹاپ پہ جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کے ٹاپ کے اوپر پاکستانی 3-4 ان ایتھنک مائنورٹیز میں سے. تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹارٹ ہے. آج یہ جو فوقشلے, اس کو ذرا لوگوں کو یوز ٹو ہونا پڑے گا, فوقشلے, لیکن یہ بڑی ٹاپ ان کی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں آسٹریا میں.